الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جہاں تک ہو سکے اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے، اپنے بچاؤ اور حفاظت کے لیے اپنی طاقت کو بڑھاؤ اور اپنی تیاریاں پوری کرو۔ کہیں ایسا گمان نہ ہو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں، اس کی غلط فہمی میں آدمی اسباب اختیار کرنا نہ چھوڑے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کو سجاؤ، کیونکہ اس زمانے میں گھوڑوں پر لڑائی اور جنگ ہوتی تھی۔ تو اللہ تیاری کرو کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پر بھروسہ بڑھانا شروع کر دو، اسباب اختیار کرنا چھوڑ دو، دنیا میں کچھ بھی بچاؤ کے لیے جو ذرائع اللہ نے رکھے ہیں اس کا انکار کرنا شروع کر دو اور ہر بار یہی بولتے رہو کہ اللہ ہے دیکھنے والا، اللہ ہے کرنے والا۔ وہ کام اللہ کا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ اللہ کی مرضی ہے، آپ انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے وہ دیکھیے۔ اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کو تیار کرنا جنگ کے میدان کے لیے، اور آج جو جنگ کا میدان ہے اس کے حساب سے تیاری کرنا۔ آج گھوڑے گدھے نہیں چلیں گے۔ آج کون سا میدان ہے؟ آج ایجوکیشن کا میدان ہے، آج میڈیا کا میدان ہے، آج سیاست کا میدان ہے، آج چال بازی اور مکاری اور بزنس کا میدان ہے۔ ان میں آگے رہو، مسلمانوں کا مستقل میڈیا ہو، مسلمان بزنس میں آگے رہیں، مسلمان ایجوکیشن میں آگے رہیں، مسلمان IPS IAS بننے میں آگے رہیں، سرکاری عہدوں پر آگے رہیں۔ اس کی اپنے اولاد کو تربیت دو، اس کی کوشش کرو۔ ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مسلمان بن کر آپ IPS بنیے، مسلمان بن کر آپ IAS میں حصہ لیجئے، مسلمان بن کر آپ لائر اور جج بنیے۔ پہلے آپ اپنے خدا کے بنیے، اس کے بعد اپنے بندوں کے بن سکتے ہیں۔ جو اللہ ہی کا انکار کر کے ایک نئی دنیا بنانا چاہتا ہو، اس سے بڑا گمراہ اور پاگل و بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ ہم سے زیادہ جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں اور آپ لوگ مارکیٹ میں رہتے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ سن 2000 میں جب گجرات میں فسادات ہوئے، مسجدیں شہید ہو گئی، جلا دی گئیں، اس وقت آج جو پورے ملک کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے وہ صرف گجرات کی حد تک تھا۔ ان سے جب کہا گیا کہ بھئی اس فسادات میں مساجد شہید ہو گئیں، مسجدیں جل گئیں، اس کی تعمیر کے لیے دوبارہ اسے درست کرنے کے لیے کچھ فنڈ سرکار سے جاری کیا جائے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ملک سیکولر ہے اور سیکولر ملک کسی مذہب کی تائید نہیں کرتا، اس واسطے کسی مذہب کی عبادت گاہ بنانے کا قانون یا اس کی مدد نہیں کریں گے۔ ہو گیا 2020 میں خود جناب جا کر رام مندر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اس کی اوپننگ کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں، اس کے لیے فنڈ جاری کر رہے ہیں۔ اب دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ ملک سیکولر ہے، اب دکھائی نہیں دے رہا کہ ملک جمہوری ہے، یہاں پر کسی مذہب کی تائید نہیں ہوگی۔ کرونا وائرس، لاک ڈاؤن، کووڈ-19 یہ سب صرف ہمارے دماغوں میں چھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈر ڈر کے، بچ بچ کے، اپنے کاموں کو روک روک کے، دماغ معاف کر کے جی رہے ہیں۔ باقی دشمن جو پلاننگ کرنا ہے وہ سب کر رہا ہے۔ آپ لوگ جو نیوز سنتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں موب لنچنگ نہیں ہوئی؟ کیا مسلمان نوجوانوں کو مارا نہیں گیا؟
لاک ڈاؤن سے پہلے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی، ویسی گستاخی کیا لاک ڈاؤن میں نہیں کی گئی؟ گاؤں خوشی کے نام پر جو ہتیا ہو رہی تھی، کیا وہ لاک ڈاؤن میں نہیں ہوا؟ مسجدوں کو ٹارگٹ بنا کر انہیں منہدم کرنا، انہیں شہید کرنا اور ان کو اماموں کو ٹارچر کرنا، یہ سب مسائل جو لاک ڈاؤن سے پہلے ہو رہے تھے لاک ڈاؤن میں نہیں ہوئے۔ 3 طلاق کا مسئلہ لاک ڈاؤن سے پہلے اٹھایا گیا تھا، 370 کے مسئلے کو اور توسیع کرنے کا مسئلہ لاک ڈاؤن میں نہیں ہوا۔ مندروں کی اوپننگ نہیں ہوئی، نیو ایجوکیشن سسٹم نافذ اور اسے قابو میں کر کے اور اسے آگے 2035 تک پوری اقلیتوں کو دہریہ اور بالکل کافر بنا کر، ہندو بنا کر انہیں آگے پروموٹ کرنے کی جو پلاننگ ہے وہ ساری پلاننگ کیا دشمن نہیں کر رہا ہے؟ جو پالیسیاں پاس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری پالیسیاں پاس ہو رہے ہیں۔ انہیں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، انہیں کوئی کووڈ-19 نہیں ہے، انہیں کوئی وائرس نہیں ہو رہا ہے، صرف ہم کو وائرس لگا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وائرس بھی مسلمان ہے، ہماری برادری میں رہنا چاہ رہا ہے، ان کی برادری میں نہیں جانا چاہ رہا ہے۔ کیسی بے وقوفی پاگل پنے کی بات ہے۔ کوئی میٹنگ کینسل نہیں ہو رہی ہے، کوئی سفر کینسل نہیں ہو رہا ہے، کوئی پالیسی ختم نہیں ہو رہی ہے، اور مسلمان یہ ہے کہ مدارس بھی بند ہیں، مساجد میں مصلی کم ہو گئے، مکتبوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو قرآن اللہ اللہ کا رسول کہنے والے تھے، آج 10 گھنٹے موبائل میں لگ کر گانوں کے شوقین، فلموں کے شوقین، کارٹون کے نام اور ڈائلاگز تو ازبر یاد ہو گئے ہیں۔ اب ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کریں، وائرس ہے، فلاں ہے۔ کبھی سوچا اپنے مسجد کے محلے کے امام صاحب سے بیٹھ کر، فلاں خطیب صاحب سے مل کر، فلاں عالم سے مل کر میرے بچے کی دینی تعلیم کی فکر میں کیسے کروں؟ لاک ڈاؤن میں کھانا چھوڑ دیے، لاک ڈاؤن میں واش روم جانا چھوڑ دیے، لاک ڈاؤن میں بیوی کے ساتھ سونا چھوڑ دیے، لاک ڈاؤن میں بزنس کمانا چھوڑ دیے۔ کیا چھوڑے لاک ڈاؤن میں؟ اگر چھوڑے ہیں تو صرف نماز چھوڑے ہیں تو اولاد کی دینی تربیت چھوڑے ہیں تو علماء سے تعلق کر کے دینی مسائل کا حل چھوڑے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کیسے ترقی کرنا ہے، ان حالات میں اپنی نسل کو کیسے بچانا ہے؟ مرنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا، مرنے سے پہلے ما تعبدون من بعدی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، حضرت یوسف علیہ السلام نبی، 4 نسلوں سے نبیوں کا سلسلہ جہاں چلا آ رہا ہے، کیسا دینی گھرانہ ہوگا؟ ویسے دینی گھرانے کے باوجود بھی موت کے وقت بیٹوں کو بلا کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد تم کیا کھاؤ گے؟ کس گھر میں رہو گے؟ تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ میری پینشن تمہیں ملے گی نہیں ملے گی؟ میرے مرنے کے بعد میری نوکری تمہیں ٹرانسفر ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ فکر نہیں ہے۔ فکر یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا خدا کون ہوگا؟ ساری انسانیت کے سبق دے گئے کہ اپنے مرنے سے پہلے، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی انسان مرتا ہے تو لوگوں میں یہ تذکرہ ہوتا ہے کیا چھوڑ کے گیا اپنی اولاد کی خاطر، اور فرشتوں میں تذکرہ ہوتا ہے کہ کیا لے کے آ رہا ہے اپنی خاطر۔ کوئی مر رہا تو کیا پوچھتے ہیں؟ کیا پراپرٹی چھوڑا؟ بچوں کے واسطے کیا چھوڑے؟ کچھ ہے نہیں ہے؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں، اور فرشتے یہ پوچھتے ہیں آپس میں، جو مر کے آ رہا ہے کیا لے کے آ رہا ہے اپنی خاطر۔ جو زندہ ہیں انہیں روزی دینے کا مالک اور ذمہ داری اللہ کی ہے، اور کمانے کے راستے ہزاروں اللہ نے رکھے ہیں۔ جو مر کے جا رہا ہے اسے بچانے کی ذمہ داری کسی کی نہیں ہے، خود اس کے اعمال اسے بچائیں گے۔ اب ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دشمن پوری پلاننگ سے اس تیاری میں ہے کہ آنے والی نسل ہماری اب نیو ایجوکیشن سسٹم میں سنسکرت سیکھنا، ہندوازم کے پورے تہواروں کو اپنانا، ناچ گانا میوزک، یہ سب چیزیں، یوگا، سوریہ نمسکار، یہ سب چیزیں سلیبس میں ایڈ کر دی گئی ہیں کہ اب جو بچہ پڑھے نہ پڑھے بہرحال اسے گویا ناچنے والا، اسے چھکا بن کے جینا ہے، اسے بے حیا عیاش بن کے جینا ہے۔ پہلے ہی ہماری اولاد، ہم اپنے نسل کو
کوئی بڑا ایک ابو الکلام آزاد پیدا ہو گئے، بہت خوش ہو گئے۔ ایک APJ عبد الکلام پیدا ہو کے میزائل بنا لیے، بہت خوش ہو گئے۔ اس کے بعد سے کوئی ابو الکلام پیدا ہونے تیار نہیں، کوئی APJ عبد الکلام بننے تیار نہیں ہے۔ بس جب ان کی برسی آئے گی، فوٹو چڑھائیں گے، مالا پہنائیں گے، خوشی منائیں گے، ہم مسلمانوں نے میزائل بنایا ہے۔ جو بنایا وہ چلا گیا۔ خبروں پر فخر کرنے والی قوم ایسی ہوتی ہے جو خود کچھ نہیں کر سکتی، مزاروں کا اور قبروں کا نام لے کے اپنا شان دکھاتی ہے کہ ہم ایسا کیے۔ کون تم کو کیے؟ تمہارا کوئی باپ دادا ایک بار کر کے چلا گیا، بس فخر سے کہتے ہیں 1100 سال مسلمانوں نے اس ملک میں حکومت کی۔ ارے تم کیے، جو کیے وہ چلے گئے، تم کیا کر رہے وہ دیکھو۔ آج سے 40-50 سال پہلے کولی مزدوری کر کے، زراعت پانی کر کے ہمارے داداؤں نے جو پراپرٹی بنائی ہے، آج کی اولاد انجینئر ڈاکٹر بن کے وہ پراپرٹی بچا نہیں سک رہی ہے۔ کمانا تو بات کی بات ہے۔ آپ میں سے جو بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں، آپ کے باپ داداؤں نے جو پراپرٹی بنائی ہے، آپ کی اولاد اس پراپرٹی کو بچا نہیں سک رہی ہے، اسے پڑھانے کی خاطر وہ پراپرٹی بیچنا پڑ رہا ہے۔ وہ پراپرٹی بناتے تک تو ہم مر کے چلے جا رہے ہیں۔ اب پورے ملک کو کیا بناتے وہ بات کی بات ہے۔ اپنی پراپرٹی بچا نہیں پا رہے ہیں، پورے ملک کو کیا بچاتے وہ تو بات کی بات ہے۔ ان حالات میں ہمارے کرنے کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایسے موقع پر مسلمان پہلے دنوں سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر۔ اس کی ایک مثال، آپ مارکیٹ میں چل رہے ہیں، سامنے بھیڑ ہے، ٹرافک جام ہے، آپ کو ہارن بجا کر سائیڈ سے گاڑی لے کر تکلیف سے نکلنا پڑتا ہے۔ سامنے والا جلدی آپ کو سائیڈ نہیں دے گا، کیوں؟ آپ بھی زندہ ہیں، سامنے والا بھی زندہ ہے۔ زندوں کو سڑک پہ چلنے کے لیے خود راستے بنانا پڑتا ہے۔ وہی اگر انتقال ہو گئے، جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، آپ کو ہارن بجانے کی ضرورت نہیں ہے، جنازہ دیکھ کے خود بخود لوگ راستہ چھوڑ دیں گے۔ کیا پتا چلا؟ زندوں کو راستہ بنانا پڑتا ہے، مردوں کو بنانے کی ضرورت نہیں، راستہ خود بخود مل جاتا ہے۔ آپ اگر زندہ قوم ہیں، اپنی منزل خود تلاش کرو، اپنی ترقی کی راہیں خود فراہم کرو۔ ہمیں کوئی آئے گا، جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں، اب کوئی ہیروئن کو لوٹ رہا ہے، کوئی ویلن آ رہا ہے، ریپ کر رہے ہیں، اب اچانک ہیرو کود رہا ہے، بچا رہا ہے، وہ ریل کی زندگی ہے۔ ریئل میں ایسا نہیں ہوتا، ریئل میں ہر ایک کو خود ہیرو بننا پڑے گا۔ تمہیں بچانے کے لیے کوئی ہیرو نہیں آئے گا، تمہاری نسل کو بچانے کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی ٹیپو سلطان دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ تمہیں میں سے کسی کو صلاح الدین ایوبی بننا پڑے گا، تمہیں کو ٹیپو سلطان بننا پڑے گا، تمہیں کو اپنے نسل کی۔ کتنا دیکھ رہے تھے، وہاں موب لنچنگ ہو رہا ہے، وہاں مارے جا رہے ہیں، وہاں ٹارچر ہو رہا ہے، وہاں فلاں ہو رہا ہے، مار کھا رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، بلا ہو رہے ہیں۔ ارے نامرد ہو، ماں کا دودھ نہیں پیے ہو، کیسی بے غیرتی کی زندگی مر رہا ہے مسلمان۔ تو مسلمانوں، ایمان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پہلے دنوں کے مقابلے میں۔ زندہ قوموں پر حالات آتے ہیں، مردوں پر حالات نہیں آتے۔ جب دو ملک کی فوج لڑتی ہے آپس میں، ایک فوج دوسری فوج پر گولی چلاتی ہے، اگر ادھر سے فوجی مر گیا تو اب وہ آگے بڑھ کر زندہ فوجی کو ٹارگٹ بناتا ہے۔ جو فوجی کی لاش پڑی ہے پھر اسے گولیاں مارتے نہیں کھڑتا کوئی بھی، جو مر گیا اسے چھوڑ دیتے ہیں، جو زندہ ہے اسے ٹارگٹ بناتے ہیں۔ مسلمانوں کو اگر ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے تو مطلب یہ کہ قوم ابھی زندہ ہے، یہ ابھی مری نہیں ہے، اسی لیے اس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ دشمن ہم کو زندہ سمجھ رہا ہے اور مسلمان خود کو مردہ سمجھ رہا ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ مری ہوئی لاش کی طرح پڑا ہوا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت ان کی ہے، پولیس ان کی ہے، فوج ان کی ہے، سیاست ان کی ہے، پارلیمنٹ ان کی ہے، فلاں ان کی ہے، سب ان کی ہے۔ تمہارے تو بنو کم از کم، میرا نہ بنتا تو نہ بن، کم از کم اپنا تو بن، تم اللہ کے تو بنو۔ فوج ان کی ہے، پولیس ان کی ہے، فلاں ان کی ہے، اللہ تمہارا ہے، زمین آسمان کا خدا تمہارا ہے، جنت و جہنم کا مالک تمہارا ہے، فرشتوں کو اتارنے والا رب تمہارا ہے، وہ خالق ایک سجدے پر آسمانوں سے مدد نازل کرنے والا تمہارا ہے، ہر مصیبت میں ساتھ دینے والا خدا تمہارا ہے، اور اب پوچھ رہے ہیں ہمارا کیا ہے؟ سب ان کا ہے۔
پہلے سے زیادہ ایمان مضبوط کرو۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھو، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تاتاریوں نے مسلمانوں کا جو خون خرابہ کیا اور ایسے کیا، گردنیں کاٹتے ہوئے مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر بنا کر چٹان اور پہاڑ کی طرح اس کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر تاتاری تلوار لے کے اعلان کرتے تھے، ہے کوئی مسلمان جو ہم سے جنگ کر سکے؟ ایسا بھیانک اور خون ریزی کا منظر۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، دنیا پیدا ہونے سے لے کر ختم ہونے تک نہ کسی زمین نے دیکھا، نہ کسی آسمان نے دیکھا، نہ ہمارے قلم اس بات کو تیار ہیں کہ خود اپنی یہ حالت ہم خود اپنے قلم سے لکھیں، لیکن ہم دنیا کو بتانے پہ مجبور ہیں اس واسطے کہ ہم پر ایسے حالات آئے، لیکن یہ قوم مری نہیں ہے، پہلے سے زیادہ ابھری ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہار جائے، لیکن اسلام کبھی ہار نہیں سکتا۔ مسلمان ہار جائے ایسا ہو سکتا ہے، اسلام کبھی ہارے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام آیا ہی ہے لیظہرہ علی الدین کلی، تمام دینوں پر یہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اس کی حفاظت کے خاطر اللہ نے کبھی تو آسمان سے ابابیل بھیجے ہیں، کبھی اس کی حفاظت کے خاطر آسمان سے فرشتے بھیجے ہیں، کبھی اس کی حفاظت کی خاطر اللہ نے مکڑی کے جالے کو تیار کیا ہے، کبھی اس کی حفاظت کی خاطر اللہ نے قوم کی ہلاکت کے لیے ہوائیں چلائی ہیں۔ اس کی حفاظت بہرحال اللہ کیے ہیں، مسئلہ ہماری حفاظت کا۔ تم مسلمان بن کے مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب موت آئے تو کلمے کی حالت میں مرو، اس کی فکر کرو۔ پہلے سے زیادہ ایمان کے مذاکرے، پہلے سے زیادہ اللہ پر بھروسہ، پہلے سے زیادہ اسباب کو اپنانا، پہلے سے زیادہ اب اپنے بچوں کو 10 پڑھا کر، ڈرائیونگ سکھا کر، میکینک بنا کر باہر بھیجیں گے، وہاں جائے گا، وہاں منکھانے جائے گا، وہاں چنکھانے جائے گا۔ اب یہ دماغ ختم کرو، اب وہاں سے لوگوں کو جوتے مار کے بھیج رہے ہیں، اب اپنے ملک میں رہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو۔ 2 سال 3 سال 4 سال چھوڑ کے جانے کی جو نحوست ہم دیکھ رہے ہیں، بچے آوارہ ہو رہے ہیں، تربیت نہیں ہو رہی ہے، بیویاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے کی وجہ سے کوئی پھانسی لے کے مر رہی ہے۔ یہ سب کیسز کیوں ہو رہے ہیں؟ جو یہاں مرنا چاہیے تھا وہ وہاں جا کے مر رہا ہے، جو بیوی بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے تھا وہ جا کے غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطن کی روزی جسے مل جائے بڑی نعمت اسے مل گئی، صحت مند بدن مل گیا، شکر کرنے والی زبان مل گئی، صبر کرنے والا دل مل گیا، وطن کی روزی مل گئی اور نیک بیوی مل گئی، اسے آدھی جنت مل گئی۔ جو کمانا یہاں کما کے کھاؤ، اپنی بیوی بچے اور فیملی کے ساتھ رہو۔ یہ دماغ کی وجہ سے اب جب NRC کا CA کا مسئلہ چل رہا تھا کہ تم ہندوستانی ہو یا نہیں ہو یہ ثابت کرو، کتنا ڈر رہے تھے۔ جو یہاں سے جا کے وہاں جی رہے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی تو ملنے والی نہیں ہے اور یہاں کے کاغذات بھی صحیح نہیں ہیں، یہاں کے کاغذات بھی صحیح نہیں ہے، وہاں کی نیشنلٹی تو وہاں کا گرین کارڈ تو ملنے والا نہیں ہے اور یہاں کا جو کارڈ ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ اپنے ملک کی روزی کی اہمیت، بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم دینا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو ٹائم دو، ان کے ساتھ وقت گزارو، ان کی تربیت کے لیے صحابہ کے واقعات سناؤ، اور جس ڈسٹنس کے ساتھ اب بیٹھے ہو، کیا گارنٹی ہے کہ اب ہمیں وائرس نہیں لگے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ وائرس نہیں لگے گا؟ لیکن ہمت کر کے آئے، بیٹھے، اللہ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اسی ڈسٹنس کے ساتھ اپنے محلے کے کسی حافظ صاحب کے، کسی امام صاحب کے، کسی خطیب صاحب کے گھر میں یا مسجد میں اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا نظام شروع کرو۔ 2 بچے بس ہیں، 3 بچے بس ہیں، 4 بچے بس ہیں۔ میرے بچے کی فکر، استاد سے بات کرو، حافظ صاحب سے بات کرو، میرے بچے کو پڑھائیے، کوئی اور کا بچہ ساتھ نہیں ہوگا، آپ گھر کو آ کے پڑھائیں گے یا مسجد میں پڑھائیں گے، میں آپ کی الگ سے خدمت کروں گا، 1000 2000 جتنا مجھ سے ہو سکے میں آپ کی مالی خدمت کروں گا، آپ میرے بچے کی آخرت کی خدمت کر دیجیے۔ یہ وہ مکاتب اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ بڑے بڑے امام، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے شیخ الحدیث بننے سے پہلے
بچے کو مکتب میں الف با پڑھنا پڑتا ہے، تبھی جا کے وہ پڑھتا ہے۔ آپ بڑی یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے سے پہلے آپ پہلے نرسری، ایل کے جی، یو کے جی پڑھنا پڑتا ہے، تبھی جا کے آپ ڈاکٹر پڑھیں گے۔ میں ڈائریکٹ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی آپریشن کرنا شروع کر دوں گا، اس سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مکاتب قائم کرو۔ مکاتب وہ ہیں کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ربانیین بنو، اللہ کے نیک بندے بنو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ربانیین کون ہیں؟ جو چھوٹے چھوٹے مکتب میں پڑھنے والے بچے جب یہ بڑے ہو کر قوم کو سنبھالتے ہیں، یہ ربانیین میں شامل ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، چھوٹے تھے، باپ نہیں ہے، ماں نے تربیت کی۔ عورتوں کا دین جب بنتا ہے تو عورتیں کیسے ہیروؤں کو جنم دیتی ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہیں، ماں نے تربیت کی، سب سے بڑا ولی بنے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ماں نے تربیت کی، باپ نہیں ہے، تربیت ہوئی، بخاری کے امام، بخارا کے امام بخاری شریف لکھنے والے بنے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہیں لیکن تربیت ہوئی۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے لیکن کتنے بڑے ولی بنے ہیں۔ اور ایسے ہی اتنے اولیاء کی فہرست ہے، اتنے اولیاء کی فہرست ہے، محدثین کی فہرست ہے، فقہاء کی فہرست ہے۔ ایک عرب عالم دین نے کتاب لکھا ایتام غیروا مجرى التاریخ، دنیا کے وہ یتیم لوگ جن کے ماں باپ نہیں تھے لیکن صرف یتیم ہونے کے باوجود بھی دنیا کی تاریخ انہوں نے بدل دی۔ چنگیز خان یتیم ہے، ہٹلر یتیم ہے، فلاں یتیم ہے، کتنے لوگوں کی تاریخ لکھی ہوئی نہیں کہ وہ سب یتیم تھے لیکن ماؤں نے تربیت کی، ماحول نے انہیں ابھارا، آگے چل کے بڑے بڑے سیاستدان، ہیرو، فقیہ، محدث ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ تاریخ آج بھی انہیں یاد کرتی ہے۔ تو بچوں کی تعلیم کا نظام، اپنا مستقل میڈیا، ہمارے پاس یہاں مجلس علمیہ کے نام سے چند علماء 2-3 ماہ میں جڑتے تھے، اب بھی جڑنے کے ارادے ہیں۔ ان کی طرف سے آگے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تیلگو میں اپنا ایک میڈیا قائم کیا جائے جس میں مسلمانوں کے ضروری مسائل، ضروری عقائد، ہدایات اور مسلمانوں کی رہبری کے لیے تیلگو میں اس چیز کو نافذ کیا جائے۔ اس کے بھی عزائم اور کوششیں ہیں۔ آپ اب ارادہ کیجئے کہ اپنا مستقل میڈیا چینل ہو، اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیں، چٹنی روٹی کھاؤ لیکن بچوں کو پڑھاؤ، ایجوکیشن میں آگے رہو۔ اور مالدار جو اپنے پیسے سود میں لگاتے ہیں، بینکوں میں رکھتے ہیں اور زمینوں پہ فالتو ڈالتے ہیں، ان سے درخواست ہے اپنے نسل کی حفاظت کے لیے اسکول قائم کرو، پرائیویٹ اسکول بناؤ، انگلش میڈیم کے اسکول قائم کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم رکھو۔ اپنے بچوں کو صبح شام دین کی تعلیم آدھا 1 گھنٹہ دو، کافی ہے۔ اتنا اس کا اسلام کا مزاج بن جائے کہ وہ کلمہ اور اسلام کی زندگی پہ جیے، تمہیں لات مارنے والا نہ ہو، تمہارے پیر پڑنے والا ہو، اتنا اسے بنا دو۔ اس کے بعد دنیا کے جس فیلڈ میں تمہیں آگے رکھنا چاہتے ہو آگے رکھو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے۔ کم از کم اپنی نسل کی تو حفاظت کی فکر کرو، پورے ملک کی حفاظت کیا کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔